الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور قائم ٹی وی کے تمام ممبران کی خدمت میں اور سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ ہمیں صحیح معنی میں امام صادق علیہ السلام اور محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام جعفر صادق کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں تو امام صادق علیہ السلام کی شان میں اگر گفتگو کروں تو اس کے لیے رسول گرامی اسلام کی شخصیت جیسی اور اس ہستی جیسی ہستی چاہیے کہ امام جعفر صادق کے حوالے سے گفتگو کروں، لیکن بعنوان ایک طفل مکتب کچھ مطالب میں لے کر آیا ہوں سامعین و ناظرین کی خدمت میں کہ امام صادق علیہ السلام کی خود یہی صفت یا لقب سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ صادق آل محمد کہا جاتا ہے امام صادق کو، کہ سچائی کی انتہائی بلندی پر فائز امام ہے، جس کی سچائی ہر کس و ناکس دوست اور دشمن قائل تھے کہ امام صادق آل محمد تھے۔ علمی حوالے سے اگر گفتگو کریں تو امام کی سچائی پر سب بولتے تھے اور سب گواہ تھے، اگر کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدہ وفائی میں امام سب سے آگے تھے، تو لہٰذا دوست اور دشمن قائل تھے کہ امام صادق آل محمد تھے، سچائی کی انتہائی اوج منزل پر فائز امام، اس لیے امام کے القاب میں سے ایک صادق آل محمد ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 17 ربیع الاول یعنی سن 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئے، اور اسی طرح نیمہ ماہ رجب یعنی رجب کی 15 تاریخ یا شوال کی 15 تاریخ 128 ہجری اور 66 سال میں آپ کی جو ہے شہادت ہوئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی جو ہے 12 سالہ زندگی اپنے جد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور اسی طرح 19 سال آپ نے جو ہے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام صادق کی عظمت یہ ہے کہ 12 سال تک جو ہے آپ دو معصوم کے ساتھ آپ نے زندگی کی، ایک جو ہے امام سجاد علیہ السلام جو آپ کے جد بزرگوار ہیں، اور اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ آپ نے 19 سال زندگی کی، اور امام کی شہادت کے بعد امام باقر کے اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 34 سال آپ نے مکتب اہل بیت کی امامت کی، اور لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے، معارف دین کو پہنچانے کے لیے آپ نے زحمتیں کی اور انتہائی کوشش کی، اور واقعاً امام کی خدمات تمام عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے قابل دید اور قابل تعریف ہے، کہ اگر اسی پہ گفتگو کروں تو وقت سارا اسی میں چلا جائے گا جو امام کی خدمات ہیں۔ جی فرمائیں آپ سے۔ جی، امامت کا آپ نے امامت کی کتنی مدت تھی امام جعفر صادق علیہ السلام؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی البتہ مختصر اختلاف ہے، لیکن جو اکثر جو مشہور جو قول ہے 34 سال 34 سال جو ہے آپ نے امامت کی ہے، جی، اپنے والد بزرگوار کے بعد۔ تو آپ کے عمر شریف جو ہے تقریباً 66 سال آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کی عمر مبارک جو ہے 66 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد کا نام تو سب بچے جانتے ہیں، بڑے تو جانتے ہی ہوں گے، بچے بھی جانتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام۔ والدہ کا کیا نام کے حوالے سے آپ بتائیں، تاکہ ہمارے پروگرام بچے بھی دیکھتے ہیں، تاکہ ان کی بھی نالج میں اضافہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام جو ہے
इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, जो इनके साथ मैंने पहले अर्ज किया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है 19 साल जिंदगी गुजारी है। और इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जद्द बुजुर्गवार जिनके साथ इमाम ने 12 साल जिंदगी गुजारी है, वो इमाम के जद्द बुजुर्गवार है इमाम सज्जाद, जो मारूफ है। इमाम सज्जाद की एक किताब जो मारूफ है सहीफे सज्जादिया, नौजवानों के लिए मुहिम है। ये दुआ की जो किताब है हमारे पास, जो दुआएं हैं उसका मजमुआ जो है सहीफे सज्जादिया है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मशहूर मारूफ किताब। जी, और वालिदा का नाम इमाम जाफर सादिक की वालिदा माजिदा का नाम जो है वो उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है सबसे ज्यादा जो है इंसानों की और शियायान हैदर कर्रार की जो है तरबियत के हवाले से और तालीम के हवाले से इमाम ने गुफ्तगू की है, और जो है तालीम और तरबियत के हवाले से इमाम ने ताकीद फरमाई है। जी, इमाम की वलादत और हम असर खुलफा के बारे में कुछ बताएं। जी, इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में जो है तकरीबन इमाम 5 खुलफा के साथ इमाम ने जिंदगी की है, और इनमें से 3 खुलफा जो है खुलफाए बनी उम्मिया है। बनी उम्मिया के खुलफा में से एक जो है हुशाम बिन अब्दुल मलिक है, और इसी तरह एक खलीफा का नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक है, और इसी तरह यजीद बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक है। तो ये 3 जो है खुलफा जो है बनी उम्मिया के दौर में बनी उम्मिया के खुलफा में से हैं, लेकिन आखिरी जो खुलफा है बनी अब्बास के वो मंसूर है। और इमाम जाफर सादिक के नाम के बारे में भी वही जाफर है, और उसके बाद सादिक आपका लक़ब है। बाज ने कहा है कि इमाम जाफर सादिक का ये जो लक़ब है ये खुदा की तरफ से अर्श इलाही पर जो है ये सादिक आल मोहम्मद का जो लक़ब है, ये सादिक का जो लक़ब है वो खुदा ने ही अता किया है। इसकी वजह बाज कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक का एक भाई भी था, तो उन्होंने भी इमामत का जो है दावा किया था और अपनी इमामत का ऐलान किया था। तो उसकी झूठे को साबित करने के लिए खुदा ने इमाम जाफर सादिक का लक़ब जो है सादिक रखा है। इमाम जाफर का नाम जाफर है, लेकिन सदाकत तो तमाम अइम्मा अथहार में सदाकत है, अहले सिद्क है, अहले सच्चाई है। लेकिन इमाम के इस उन्वान को जो हाईलाइट किया है उसकी वजह यही है कि उस दौर में एक और शख्स ने, जो इमाम का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, अगर गलत तरीके से इमामत का दावा करें तो खुदा उसको क्या करता है, नाउम्मीद करता है, उसको उसके खिलाफ। लिहाजा खुदा ने इमाम सादिक की सदाकत को लोगों तक पहुंचाने के लिए इमाम के नाम के साथ सादिक का जो है उन्वान भी खुदा ने अता किया है, इमाम जाफर सादिक। जी जी, जैसा कि भी आपने बताया कि इमाम की जिंदगी में बनी उमैया बनी अब्बास के दौर में मौला की जिंदगी थी, तो इनमें क्या दरमियान शदीद इख्तलाफात के दौरान कौन से अजीम कारनामे अंजाम दिए मौला ने? मौला के उस दौर में जो है सबसे मुहिम बात जो थी वो ये है कि बनी उम्मिया और बनी अब्बास के दौर में झगड़ा चल रहा था, और बनी उम्मिया के खिलाफ बनी अब्बास ने ये उन्वान कहकर कि हम जो है बनी ज़हरा को हुकूमत देंगे और फरजंदान अली को हुकूमत देंगे और फरजंदान अली की हम हिमायत करेंगे, ये कहकर उन्होंने बनी उम्मिया के खिलाफ जो है आलम बगावत बुलंद किया और उनके साथ जंग हुई। लेकिन इमाम जाफर सादिक की बसीरत थी, इमाम किसी जंग में न इमाम ने शिरकत की, न किसी की मुखालिफत की, न किसी की तायीद की, बल्कि इमाम ने सबसे ज्यादा इस फुर्सत को गनीमत जानकर इमाम ने, क्योंकि रिवायत में भी है अल फुर्सत तमुर्रु मर्र सहाब, फुर्सत जो है बादल की तरह जो है गुजर जाता है, तो लिहाजा फुर्सत के लिए आकिल इंसान ये है कि फुर्सत से कमा हक़हू इस्तिफादा करे, फुर्सत से इस्तिफादा करे। तो इमाम ने सोचा ये बेहतरीन वक्त है, फुर्सत है कि इस फुर्सत से बेहतरीन इस्तिफादा किया जाए। वो क्या है,
جو خلا ہے، جو فاصلہ ہے مکتب تشیع میں علوم کے حوالے سے، تو اس علوم کی پرچار کیا جائے۔ تو امام نے ان کے اختلافات سے جو سب سے مہم اور سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ مدرسہ صادقی یا دانشگاہ صادقی یا دانشگاہ آل محمد، جو بھی آپ نام رکھے، امام نے دین کی پرچار کی، مکتب کی پرچار کی، قرآن کی تفسیر شروع کی امام نے، اور مختلف فقہ و اصول و مختلف موضوعات پر امام جو ہے اپنے شاگردوں کو درس دے کر مکتب تشیع کی بنیاد کو امام نے مضبوط کر دیا، ان کے اختلافات۔ ورنہ اگر امام بھی ان میں کسی سائٹ پہ ہو جاتے تو دین کو جو ہے کما حقہ یا دین کی آبیاری کے لیے وہ جو علمی جو خدمات تھی وہ رہ جاتی تھی۔ لہٰذا اس موقع سے امام نے استفادہ کر کے دین کو علمی طریقے سے جو ہے دین کی آبیاری کی، دین کی صحیح معنی میں علمی ستونوں کو مضبوط کر دیا امام نے علمی حوالے سے۔ بے شک امام نے کن علوم کی حصول کی زیادہ تاکید فرمائی ہے؟ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے، البتہ خود امام کے دور میں دو قسم کے شاگرد امام کے پاس تھے، ایک شاگرد خصوصی، ایک شاگرد عمومی۔ یعنی عمومی شاگردوں کی تعداد تقریباً مثلا 4000 سے اوپر بیان کرتے ہیں، لیکن خصوصی شاگرد کچھ تھے، ان میں سے بعض کو امام نے فقہ کے لیے اسے مثلا مشخص کیا، یا جیسے زرارہ وغیرہ ہے مثلا، بعض کو مثلا علم ریاضی کے لیے انتخاب کیا، بعض کو اصول کے لیے، بعض کو تفسیر کے لیے۔ تو مختلف شعبوں میں امام کے پاس آتے تھے، یہ خصوصی شاگرد ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو امام کے پاس آتے تھے وہ 4000 سے زائد، مسجد نبوی یا مسجد کوفہ میں بہت سے امام کے شاگرد قال صادق کہنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ امام کے علم سے فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ انتہائی خواہش رکھتے تھے، اور لہٰذا امام جعفر صادق نے بھی موقع کو غنیمت جان کر جو ہے کما حقہ مختلف علوم میں جو ہے تشنگان معارف اہل بیت کو علوم آل محمد سے سیراب کیا۔ اور جو آپ کا جو سوال ہے وہ رہ گیا، وہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کن علوم کی اہمیت کے بارے میں یا کن علوم کو حاصل کرنے میں امام نے تاکید کی ہے۔ البتہ امام نے 4 علوم کے بارے میں زیادہ تاکید کی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر علم خدا شناسی، علم خدا شناسی کے لیے امام نے تاکید کی ہے۔ خدا شناسی جسے کہتے ہیں توحید یا عقائد، علوم عقائد کی امام نے تاکید کی ہے۔ خدا شناسی ہو، اس میں معاد شناسی ہو، انبیاء شناسی ہو، خلاصہ اس میں سب سے پہلے نمبر پر یعنی توحید شناسی، یعنی خدا کی توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے امام نے تاکید کی ہے۔ جی، دوسرے نمبر پر امام نے جو ہے علم وظیفہ شناسی، بس خدا شناسی کے بعد ہمارا کیا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ مثلا کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے مثلا حج کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے، ان چیزوں کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے امام نے کہا توحید کے بعد، خدا شناسی کے بعد وظیفہ شناسی کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو ہے اہمیت کے حامل ہے، امام نے یہ بیان فرمایا۔ تیسرے نمبر پر امام نے جس علم کے لیے تاکید کی ہے وہ ہے انسان شناسی۔ انسان شناسی بھی مہم ہے۔ انسان شناسی کی بھی 2 طرح کے ہم تصور کر سکتے ہیں، انسان شناسی جسمی لحاظ سے بھی، انسان شناسی اور روحی لحاظ سے بھی۔ انسان شناسی جسمی جیسے طب کے جو علوم ہے، جیسے مثلا ڈاکٹر کے جو علوم ہے، اس طرح کے لائن، یا روحی لحاظ سے جو روحانی غذا ہے، تربیتی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، جن چیزوں کو انجام دینا ہے روح کی ارتقاء کے لیے، لہٰذا انسان شناسی بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا آصف شناسی، انسان نقد کرے، یعنی جو خامی ہے ان خامیوں کو، یا جو مشکلات ہے ان مشکلات کی بھی شناسائی ہو اور ان کو رفع کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ 4 علوم کو حاصل کرنے کی زیادہ تاکید کی ہے، واجب قرار نہیں دیا ہے۔ واجب سے مراد یعنی اگر خدا شناسی انسان جو ہے یہ نہیں ہے کہ مثلا کسی سے حاصل کرے، بلکہ خدا شناسی کے لیے انسان خود اپنے عقل کو بروئے کار لائے۔ تو باقی چیزیں جو ہے انسان اپنے واجبات کی حد تک مثلا معارف اور خصوصاً احکام جاننا ضروری ہے، لیکن باقی علوم یا انسان شناسی، آصف شناسی وغیرہ انسان کے لیے واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ 2 علوم جس میں انسان کے لیے ضروری ہے، خدا شناسی، معرفت شناسی، یہ پروردگار، یہ چیزیں انسان کے
احکام کی حد تک جو ہے اپنے عقل کے حساب سے خدا کی وجود کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے، اور اسی میں توحید شناسی میں یا معمولاً اصول دین میں کیا ہے تقلید بھی نہیں ہے. اصول دین کیا انسان اپنے عقیدے کے حساب سے اپنے عقل کے حساب سے خدا کی وجود کا علم حاصل کرنا چاہیے. جی آپ نے یہ ماشاءاللہ سے چاروں چیزیں بہت اچھی طریقے سے سمجھائیں ہیں. ہمارے سننے والے خاص طور سے جو ینگ جنریشن ہے ان کی سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی. بہت اچھا آپ نے سمجھایا. اچھا دوسری